رات ہوا کرتی تھی تیری والدین تیری والدہ تجھ کو سینے پہ لٹا دیتی ہے اور خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی ہے۔ وہ بندہ تھا نا کہ کوئی اس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کعبۃ اللہ کے ساتھ حج کروائے، اور حج کروانے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا، ابھی زبان پہ الفاظ نہیں آئے، دل میں خیال آتا ہے، مولا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آواز آئی، اوے نادان، ابھی تو تو نے اس رات کا حق ادا نہیں کیا۔ سخت سردی کی رات تھی، ایک ہی بستر تھا، ایک ہی چادر تھی، اور تو کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ باپ گرمی کی شدت برداشت کرتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کر کے کھیتوں میں کام کرتا ہے، تگاری اٹھاتا ہے، در در پہ جا کے محنت مزدوریاں کرتا ہے، اپنے اولاد کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرتا ہے، سائبان لگاتا ہے، گھر لگاتا ہے، اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ تو دیدان گرامی قدر، رب فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک پیدا کرو، نیکی کرو۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، جن کا لقب سلطان العارفین ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی پھر سبحان اللہ کہتے رہیے، ایسا نہ ہو کہ میں بولتا جب آپ کہیں کہ ہمارے تو سم پلے ہی نہیں کچھ پڑا۔ با یزید بسطامی جن کو سلطان العارفین کا لقب ملا، اور کیسے لقب ملا؟ آپ جا رہے تھے کہ رستے میں ایک چھوٹا سا کتورا، کتے کا بچہ پانی میں سے نکلا اور بدن کو ایسے جھاڑتا ہے، چھینٹے اڑتے ہیں۔ با یزید بسطامی چھینٹوں سے بچنے کے لیے سائیڈ پہ ہٹ جاتے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مرید بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کتا جو ہے وہ رک جاتا ہے، وہ چھوٹا بلونگڑا چھوٹا بچہ رک جاتا ہے، چہرے کو اٹھاتا ہے مالک کی جانب، عرض کرتا ہے مولا مجھے زبان عطا فرما، میں تیرے اس مقرب بندے سے تو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب مالک نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی، وہ باتیں کرنے لگا، کہتا ہے اے با یزید بسطامی، روز ازل تو نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جو تو سلطان العارفین بن گیا، اور میں نے روز ازل کون سی ایسا گناہ کیا تھا جو اس نے مجھے کتا بنا دیا، تو مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ اب بات با یزید بسطامی تک پہنچی، فقیر درویش مریدین پریشان ہیں کہ با یزید بسطامی اس کتے سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پوچھا حضور یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ کتا مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے دامن بچانے کے لیے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیا۔ اے با یزید بسطامی، تو نے کون سی ایسی نیکی کی تھی اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو تو مجھ سے نفرت کر رہا ہے؟ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ با یزید بسطامی، آپ کو جب آپ کی والدہ نے مدرسے میں چھوڑا کہ جاؤ بیٹا دین حاصل کرو، رب کا دین پڑھو، نبی کا اسلام پڑھو، جب چھوڑ کے واپس لوٹتی ہیں تو سب سے پہلا جو آپ سبق پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے والدین کے حقوق پیدا کرو، پورے کرو۔ جب آپ نے یہ سبق پڑھا، کتاب کو قرآن کو بند کیا، استاد کہتے ہیں بیٹا آگے پڑھو، آپ نے کتاب بند کر دی، پوچھا اے با یزید بسطامی آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کرتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل ہو جائے تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، جو میں نے علم حاصل کیا میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ پہنچ جاتے ہیں گھر کے اندر اور اپنی والدہ کو دیکھ کے
جا کے قدموں میں چمٹ جاتے ہیں۔ والدہ کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے مدرسے میں چھوڑا کہ اللہ کا دین حاصل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تم آ گئے فوراً گھر میں، کیا دل نہیں لگتا؟ تو حضرت با یزید بسطامی عرض کرتے ہیں اماں جان مجھ سے دو کام نہیں ہوتے، یا تو اپنی خدمت کروا لیں یا دین حاصل کروا لیں، لہٰذا میں دو کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جو پہلا سبق پڑھا اس میں میرے رب نے یہی فرمایا اپنے والدین کے حقوق پورے کرو۔ تو اے اماں جان میں آپ کی خدمت کروں یا دین حاصل کروں؟ والدہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگی، مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں مولا میں نے اپنے با یزید بسطامی کو تیرے حوالے کر دیا، میں نے اپنے سارے حقوق اس کو بخش دیے اور تیرے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اب والدہ نے اپنے ساتھوں جو حق تھے وہ سارے بخش دیے، لیکن با یزید بسطامی نے خدمت نہیں چھوڑی۔ ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو، سخت سردی کی رات ہے، والدہ علیل ہے، بیمار ہے، کبھی سو جاتی ہیں کبھی اٹھ جاتی ہیں، جب درد کی شدت بڑھتی ہے تو اٹھ جاتی ہیں، جب سکون آتا ہے تو سو جاتی ہیں۔ آواز آئی بیٹا پانی چاہیے۔ حضرت با یزید بسطامی سخت سردی کی عالم میں جاتے ہیں، پانی کا پیالہ، مٹی کا پیالہ بھر کے اپنے ہاتھوں میں لے کے والدہ کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب والدہ کو نیند آ جاتی ہے، والدہ سو جاتی ہے، بوڑھی اماں سو گئی، با یزید بسطامی سرہانے پہ پانی کا پیالہ، مٹی کا پیالہ لیے کھڑے ہیں۔ اب مٹی کے پیالے کی تاثیر اور ہے اور سٹیل یا پیتل کے برتن کی تاثیر کچھ اور ہے۔ پانی نہ بھی ہو مٹی کا پیالہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب اندر پانی بھی ہے، سخت سردی کی رات ہے، ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑے ہیں، والدہ سو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی سو گئے اور پیالہ ادھر رکھ دیا، ہاتھ میں پیالہ ہے، کھڑے ہیں، کیونکہ ماں کا درد با یزید بسطامی کے دل کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے آپ کی والدہ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا بیٹا میرے سرہانے پانی لے کر کھڑا ہے اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ شل ہو چکے، سردی میں ایسے برف پکڑ لینا تو دونوں ہاتھ 2-4 منٹ کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو با یزید بسطامی پتہ نہیں کتنی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پانی لے کر کھڑے رہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ نے جب یہ عالم دیکھا، با یزید بسطامی کی خدمت دیکھی تو عرض کرتی ہیں مولا میں نے تو اس کو اپنے حقوق بخش دیے تھے لیکن یہ پھر بھی میری خدمت کر رہا ہے، تو اس کو ایسا کر سلطان العارفین بنا دے، ولیوں کا سردار بنا دے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آپ ایسے جلیل القدر اللہ کے درویش ولی گزرے ہیں جن کا مقام لوگ گن نہیں سکتے۔ کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھ دی لیکن کوئی حد تک نہیں پہنچا۔ آج بھی با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آپ کی ولایت کے لوگ محتاج ہیں، متمنی ہیں، خواہاں ہیں۔ تو یہ مقام ماں باپ کی دعا کے صدقے ملا۔ اور میں آپ کو بہت بڑا ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، بہت بڑا جملہ۔ کہ بندہ بزنس مین بن سکتا ہے، بابا جی بزنس مین بندہ بن سکتا ہے، پروفیسر بننا چاہے بن سکتا ہے، ذمہ دار بننا چاہے بن سکتا ہے، ایم این اے بننا چاہے بن سکتا ہے، ایم پی اے بننا چاہے بن سکتا ہے، لیکن ایک ڈگری ایسی ہے جس کو ولایت کہتے ہیں، اگر ماں باپ کی دعائیں شامل نہیں ہے تو بندہ ولی نہیں بن سکتا۔
ماں باپ کی دعا کے بغیر بندہ ولایت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب فرماتا ہے پہلے اپنے والدین کے حقوق پورے کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کوہ طور پہ جا کے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پیچھے ماں آواز دیتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، مولا یہ میرا موسیٰ جو ہے نا، یہ میرا لخت جگر جو ہے نا، اس کی زبان میں لکنت ہے، لڑکھڑاتی ہے زبان، صحیح بول